حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی ولی کامل ہیں، بہت بڑی بزرگ ہستی ہیں، اولیاء، علماء اور صوفیاء میں اور علمی اور روحانیت کی دنیا میں ایک مقام ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امت کو ایک تحفہ دینا چاہا، گفٹ کتاب دینا چاہی کہ ایک کمپریہنسو بک لکھوں، جامع کتاب لکھوں کہ اس جامع کتاب کا کوئی ٹکڑا، کوئی حرف، کوئی لفظ، کوئی لائن، کوئی سطر قرآن یا سنت و حدیث کے مخالف نہ جائے، ٹکرائے نہ۔ جنید بغدادی نے کتاب لکھنا شروع فرما دی، قرآن حدیث کا مطالعہ کر کے نچوڑ نکال کے 12 سال کتاب لکھنے پہ جناب نے لگا دیے۔ کتنا جی؟ 12 سال کس پہ لگا دیے؟ اونچی بولو ذرا، 12 سال کتاب لکھنے پہ۔ یہ رائٹر ہے، مصنف ہے، جنید بغدادی نے 12 سال کتاب لکھنے پہ لگا دیے۔ جب کتاب مکمل ہو گئی نا، اب اس کتاب کی ورق گردانی کی، پڑھنا شروع کیا اس کتاب کو، پڑھتے رہے کہ کوئی جملہ، کوئی حرف، کوئی لائن، کوئی سطر، کوئی نقطہ شریعت کے مزاج کے مخالف، کوئی چیز اگینسٹ نہ جائے، مخالف نہ جائے، قرآن حدیث کے عین مطابق۔ 12 سال پڑھنے پہ لگا دیے، پلک نوک پہ لگا دیے کہ کوئی جملہ اگر کوئی تھوڑا سا شریعت کے مخالف یا تھوڑا سا شریعت کی مخالفت کی اگر بو آتی ہے تو اس کو نکال دیتے، کٹ کر دیتے اور اس میں نیا ایڈ کر دیتے۔ تو 12 سال کتاب کو لکھنے پہ اور 12 سال پھر کتاب کو ڈیپلی اسٹڈی کرنے، پڑھنے پہ، مطالعہ کرنے پہ لگا دیے کہ کوئی چیز شریعت کے خلاف نہ ہو۔ یہ کتنے بن گئے ٹوٹل جی؟ 24 سال۔ اب 12 سال پھر جب کتاب تیار ہو گئی نا کہ اب امت کو دوں یا نہ دوں، 12 سال سوچنے پہ لگا دیے جناب نے۔ 12 سال، یار یہ میں ایسے کہہ رہا ہوں جیسے کوئی 12 منٹ کی بات، 12 منٹ کی بات نہیں ہے، 12 دنوں کی بات نہیں ہے، 12 گھنٹوں کی بات نہیں ہے، 12 ہفتوں کی بات نہیں ہے، 12 مہینوں کی بات نہیں، 12 سال سوچنے پہ لگا دیے۔ جنید کتاب دینی چاہیے، پھیلانی چاہیے کہ نہیں پھیلانی چاہیے، امت کو چھاپنی چاہیے آگے کہ نہیں پھیلانی چاہیے، علماء کو دینی چاہیے کہ نہیں، لوگ پڑھیں یا نہ پڑھیں، اس کا ڈیپلی مطالعہ کریں، گہرائی میں جائیں یا نہ جائیں، دوں یا نہ دوں۔ کتنا سوچتے رہے؟ 12 سال۔ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 36 سال ہو گئے۔ 36 سال کے بعد جنید بغدادی اس رزلٹ پہ پہنچے، اس نتیجے پہ پہنچے کہ جنید اللہ کے قرآن کے ہوتے ہوئے جنید کی کسی تصوف کی کتاب کی دنیا کو ضرورت نہیں ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 36 سال کی محنت شاقہ، دن رات محنت کی، اور یہ راز کیسے کھلا؟ بس یہیں پہ وائنڈ اپ کروں، دعا مانگتے ہیں۔ یہ راز کیسے کھلا؟ جنید بغدادی کا جو خلیفہ تھا، جو خادم تھا، سیکرٹری تھا، ان کو آپ نے کہا یہ صندوق دریائے دجلہ کی نظر کر دو، یہ میں گھر رکھنا ہی نہیں چاہتا صندوق۔ انہوں نے سمجھا کوئی قیمتی خزانہ ہے، ہاں جی، کوئی ایسی چیز ہے، کوئی بہت بڑی قیمتی ایکسپینسو ہے، بڑی مہنگی چیز ہے۔ خادم گیا دریائے دجلہ کے کنارے، جا کے صندوق کو دریائے دجلہ میں پھینکا۔ جیسے ہی پھینکا تو دریائے دجلہ نے آغوش کھول دی، جھولی بچھا دی، مطلب پانی نے راہیں چھوڑ دی، پانی نے صندوق کو اپنی آغوش میں محبت سے لے لیا، رستہ بنا دیا، محبت سے پیش آیا پانی یعنی کہ۔ تو جنید بغدادی کے خادم نے یہ منظر دیکھا تو حیران ہو گیا، واپس آ کے اپنے شیخ سے پوچھتا ہے، شیخ بتاؤ، جنید صاحب بتاؤ کیا تھا صندوق کے اندر؟ اب اس خادم کو تو نہیں پتہ تھا نا کیا تھا، آپ نے بڑا چھپایا، نہیں بتا رہے تھے، لیکن انہوں نے بار بار اصرار کیا، پھر پتہ نہیں اللہ یا نبی کا واسطہ دے کر خادم نے پوچھا کہ وہ کیا تھا، پھر یہ راز بتایا کہ اے میرا خادم، میرا خلیفہ، میں نے 12 سال کتاب پر محنت کر کے دن رات اسٹرگل کیا، محنت کر کے 12 سال لکھنے پہ لگائے، 12 سال پڑھنے، مطالعہ کرنے کہ کوئی جملہ شریعت کے مزاج کے مخالف، قرآن حدیث سے ٹکراؤ نہ ہو۔ 12 سال پڑھنے پہ لگائے، 12 سال سوچنے پہ لگائے۔ 36 سال کے بعد میں اس رزلٹ پہ پہنچا کہ رب کے، قرآن کے، اللہ کے کلام کے ہوتے ہوئے جنید کے لکھے ہوئے تصوف کی کسی نسخے یا کتاب کی امت کو ضرورت۔ قرآن کافی ہے، قرآن وافی ہے، قرآن شافی ہے، قرآن ہادی ہے، قرآن رہبر ہے، قرآن رہنما ہے، قرآن پیشوا ہے، قرآن امام ہے، قرآن ہی سب کچھ ہے۔ اس لیے امت کو یہ کتاب نہیں دینی تھی، میں نے وہ کتاب صندوق میں بند کر دی تھی اور آپ کو کہا تھا دجلہ میں پھینکا، مصر کا دریائے دجلہ، تو اس کے اندر وہ آپ نے جا کے پھینکی۔ خادم نے تو کہا، جنید کے سامنے وہ رو پڑا کہ اے جنید، وہ کتاب تو اتنی معتبر اور اتنی اتھینٹک تھی، اتنی مستند تھی، اتنی معتمد علیہ تھی کتاب
کہ کتاب کے لیے دریا نے اپنی راہیں چھوڑ دی، تو جنید بغدادی نے کہا یار راہیں کیسے نہ چھوڑتا، میں نے سارا لکھا ہی قرآن و حدیث تھا، لیکن تصوف کی کتاب تھی، تصوف سارا کا سارا قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اگر کوئی قرآن کو پڑھنے لگ جائے اللہ اس کو صوفی بھی بنا دے گا، حاجی و نمازی و پرہیزگاری بھی بنا دے گا۔ قرآن مجید میں ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، بے شک مومن وہ ہیں جب ان کے سامنے اذا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل کانپتے اور لرزتے ہیں، ان کے دل کانپتے ہیں۔ ساڑھے تے نہیں کانپتے، ساڑھے نہیں کانپتے، ساڑھے اندر تقویٰ نہیں ہے، روحانیت نہیں ہے، ہمارے اندر خشیت نہیں پیدا ہوتی، وہ رنگ نہیں آتا، وہ ڈھنگ نہیں بنتا، وہ ہمیں کیفیت نہیں ملتی، وہ جذب جو ملنا تھا۔ تو یہ مومن کی شان قرآن کیا کہتا ہے، مومن کی پہچان یہ ہے انما المؤمنون الذین، مومن وہ ہیں الذین، وہ لوگ اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے، واجلت قلوبہم، ان کا دل ڈرنے لگ جائے، لرزنے لگ جائے، کانپنے لگ جائے، دل تھر تھرانے لگ جائے، اور کیا ہوگا وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ کے قرآن کی تلاوتیں کی جاتی ہیں، قرآن کی آیتوں کو تلاوت کیا جاتا ہے، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہمارا تو نہیں ہوتا، ہم تو قرآن پڑھ کے پھر وہی دھوکہ، پھر وہی جھوٹ، پھر وہی غیبت، پھر وہی چغلی، پھر وہی بدکاری، پھر وہی عریانی، پھر وہی فوش، پھر وہی نیٹ، پھر موبائل، پھر سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اور سارا کچھ غلط۔ ہمارا تو ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے قرآن کو اپنے سینے میں اتار نہیں رہے، روحوں کے اندر جذب نہیں کر رہے، ہمارے دلوں کے اندر وہ چاشنی و جاذبیت نہیں ہے، وگرنہ قرآن تو ہمارے بزرگ پڑھا کرتے تھے تو کہتے تھے اللہ ہم سے گفتگو فرما رہا، لیکن ہم نے قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھا نہیں، پڑھا نہیں۔ اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے آمین کہنے پر ہمیں قرآن مجید صحیح پڑھنے، سمجھنے، اور قرآن کا اصل مقصد و معنی و مفہوم جو ہے وہ اخذ کر کے اپنی زندگی اور آخرت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔